السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بسر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ما مدد بگرداب بلوفتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات کشتی وحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی و جملہ اولیاء اللہ علیہ رحمت و رضوان۔ شہد دکھائے زہر پلائے قاتل ڈائن شوہر کش، شہد دکھائے زہر پلائے قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار میں کیا للچایا دنیا دیکھی بھالی ہے، اس مردار میں کیا للچایا دنیا دیکھی بھالی ہے۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے، مولا تبارک و تعالی نے ہم سب کو نماز جمعہ کے لیے مسجد اخضر رضا میں تشریف لا کر نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائی۔ پروردگار ہمارے احسان کو قبول فرمائے اور ہماری نماز کو قبول فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم جس ماحول سے گزر رہے ہیں پرفتن ماحول ہے، پرفتن دور ہے۔ دنیا میں بسنے والے انسان اپنی اپنی زندگی میں مگن ہیں، ہر کوئی اپنی اپنی خواہشات کے پورا کرنے میں لگا ہوا ہے۔ کسی کو لباس کی خواہش، کسی کو گاڑی کی خواہش، کسی کو گھر کی خواہش، کسی کو کسی چیز کی خواہش۔ غرض یہ کہ دنیا کا ہر انسان الا ماشاء اللہ چھوڑ کر اپنی خواہشات کا غلام بن چکا ہے۔ خواہش نفس اسے جدھر لے جاتی ہے وہ ادھر جاتا نظر آتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن الحمدللہ ایسے پرفتن ماحول میں، ایسے پرفتن دور میں اسلام ہی ایسا راستہ ہے جو بہکے ہوئے انسانوں کو، جو اپنی خواہشات کے غلام بن چکے ہیں، ایسے انسانوں کو سیدھی راہ، سچی راہ بتاتا ہے، سچی راہ دکھلاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب تک انسان اسلام کے طریقہ کار پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو نہ گزارے گا، اس وقت انسان اس خاکدان گیتی پر چین و سکون کی زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ جب تک انسان اسلام کے فلسفے پر اور اسلام کی تعلیمات پر عمل نہ کر لے، وہ سچا انسان نہیں کہلا سکتا۔ الحمدللہ اسلام نے ہر محاذ پر مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام فرمایا ہے۔
جیسا کہ آپ اور ہم حضرات جانتے ہیں کہ ذی الحج کا مہینہ یہ آخری اسلامی مہینہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد آنے والا محرم الحرام کا مہینہ یہ پہلا اسلامی مہینہ ہوتا ہے۔ ان دو مہینوں میں ایسے واقعات نمودار ہوئے ہیں، ایسی باتیں اور ایسی حکمتیں ان دو مہینوں میں پوشیدہ ہے کہ اگر ایک سچا مسلمان، اگر ایک انسان ان دونوں باتوں پر غور کرے تو وہ اپنی اندھیری میں ڈوبی ہوئی زندگی کو روشنی میں لا سکتا ہے۔ الحمدللہ اسلام کے پہلے مہینے کی ابتدا قربانی سے ہوتی ہے، اور آخری مہینے کا خاتمہ بھی، اس کی ابتدا بھی قربانی پر ہوتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسلام کے پہلے مہینے میں پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان، اپنے مال، اپنی آل اولاد کی قربانی پیش کر کے قیامت تک انسانوں کو دکھلا دیا کہ انسان اگر دنیا میں نام کرنا چاہتا ہے، اگر لوگوں کے دلوں میں گھر بنانا چاہتا ہے، اگر پروردگار عالم کا مقرب ترین بندہ بننا چاہتا ہے، تو تجھے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانیاں پیش کرنی پڑیں گی، کہ چاہے وہ قربانی تیرے مال کی ہو، تیری آل اولاد کی ہو، تیری جان کی ہو، یا تیری کسی چیز کی ہو، کیونکہ تیرا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ پروردگار عالم کا عطا کیا ہوا ہے۔ اور اسلام کا آخری مہینہ بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانیاں پیش کی جائے، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی کا نذرانِ عقیدت پیش کیا جائے، اور اپنی اس قربانی کو خواہش نفس سے دور رکھا جائے، بلکہ قربانی ہو تو صرف اس مقصد کے تحت کہ اے رب ذوالجلال میں تیری رضا کی خاطر قربانی پیش کر رہا ہوں، اے رب ذوالجلال میں اپنی خواہشات کو اس قربانی کے ساتھ قربان کر رہا ہوں، اے رب ذوالجلال جس طرح میں جانور کے گلے پر چھری چلاتا ہوں، اسی طرح اے رب ذوالجلال میں اپنی خواہشات نفس پر بھی چھری چلا رہا ہوں۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ جب جانور ذبح کیا جائے اور جب اس کے گلے پر چھری چلائی جاتی ہے تو وہ چھری اس کے گلے پر تو چلتی ہے، لیکن چھری چلانے والے کی نیت جو ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ اے پروردگار جس طرح میں چھری اس کے گلے پر چلا رہا ہوں، اسی طرح میں اپنی خواہش نفس پر بھی چھری چلا رہا ہوں۔ اگر بندے مومن کی نیت یہ ہو، رب کی رضا کی خاطر اگر اس کی نیت ہو، تو پروردگار عالم اس کی قربانی کو قبول فرماتا ہے۔ جانتے ہو قرآن مقدس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہارے قربان کیے ہوئے جانور کا نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، نہ اس کے جسم کا کوئی حصہ پہنچتا ہے۔ تو پوچھا گیا کہ پھر کیا چیز پہنچتی ہے؟ تو فرمایا کہ جو بندہ قربانی کرتا ہے تو اس کی نیت رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پہنچتی ہے کہ کس نیت کے تحت وہ قربانی کر رہا ہے۔ ورنہ یاد کرو قربانی تو ان دو انسانوں نے بھی پیش کی تھی جو حضرت آدم و حوا کے بعد اس خاکدان گیتی پر پہلے بسنے والے انسان ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو فرزند حابیل اور قابیل کا واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ ان دونوں نے بھی قربانی پیش کی تھی۔ کسی بات کو لے کر کے ان کے بیچ تنازع ہوا۔ حابیل جو تھے وہ رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اور قابیل جو تھا وہ اپنی خواہش نفس کی خاطر قربانی پیش کرنے کے لیے نکلا۔ حابیل نے رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر اور احکام الہی پر عمل کرنے کی خاطر ایک مینڈھا، ایک بکرا یا ایک دمبا، ایک جانور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا، اور قابیل نے اپنی خواہش نفس کی خاطر اس نے کھیتی کا غلہ یا کچھ گھاس پھوس اس نے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی۔ پہلے یہ معاملہ تھا اس زمین پر انسان
نیا نیا پروردگار عالم نے اسے بھیجا تھا، نئی آبادی تھی، اس وقت قربانی کا معاملہ یہ تھا کہ رب تبارک و تعالی آسمان سے ایک آگ بھیجتا تھا، وہ آگ اگر اسے اچک لے جاتی، وہ آگ جسے جلا دیتی تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس کی قربانی منظور کر لی جاتی اور اس کی قربانی قبول ہو جاتی۔ لہذا دونوں بھائیوں نے، ایک بھائی ہے حابل، وہ پروردگار عالم کی رضا کی خاطر قربانی کر رہا ہے، وہ پروردگار عالم کو راضی کرنے کی خاطر قربانی کر رہا ہے، وہ پروردگار عالم کے احکام کی پابندی کے تحت قربانی کر رہا ہے، نیت صاف ہے، دل صاف ہے، اللہ اکبر۔ اور دوسری طرف ایک بھائی ہے جو اپنی خواہش نفس کی خاطر قربانی کر رہا ہے، جو اپنی خواہشات کے پیچھے چل کے قربانی کر رہا ہے، نیت صاف نہیں ہے، دل صاف نہیں ہے۔ جب پروردگار عالم کی بارگاہ میں دونوں کی قربانیاں رکھی جاتی ہے، آسمان سے آگ نمودار ہوتی ہے اور حابل کی قربانی کو قبول کر لیا جاتا ہے اور قابل کی قربانی کو رد کر دیا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ قابل کی نیت میں کھوٹ تھی، قابل کی نیت صحیح نہیں تھی اور حابل کی نیت صحیح تھی، نیت درست تھی، رب کی رضا اس میں شامل تھی، رب کے احکام پر عمل کرنے کا جذبہ اس کے اندر بروئے کار تھا۔ لہذا پروردگار عالم نے حابل کی قربانی کو قبول کیا اور قابل کی قربانی کو رد فرما دیا۔ تو وہ لوگ جو قربانی کرتے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے، وہ لوگ جو قربانی کرتے ہیں اپنے پڑوسیوں کو دکھانے کے لیے، وہ لوگ قربانی کرتے ہیں معاشرے میں اپنے نام و نمود کے لیے، وہ لوگ جو قربانی کرتے ہیں جن کا دل صاف نہیں ہے، بس لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ میرا جانور ایسا ہے، لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ میں نے اتنے پیسوں کا جانور لایا ہوں، اور نیت صاف نہیں ہے، تو اے عزیزوں اگر 1 کروڑ کا جانور بھی لا لو تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں مقبول نہ ہوگا۔ اس بندے کا جس بندے کی نیت صاف ہے، اگر اس نے 5000 کا جانور لایا اور اس کی نیت اگر صاف ہے تو پروردگار عالم اس کی قربانی کو قبول فرمائے گا۔ لہذا اپنی نیتوں کو صاف کرو، لہذا اپنی خواہشوں کے پیچھے نہ چلو، خواہش نفس کو مارو، کیونکہ عزیزوں قرآن مقدس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے، آیت کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ بروز حشر پروردگار عالم کی بارگاہ میں ایسے بندے بھی پیش کیے جانے والے ہیں جن سے پروردگار عالم ارشاد فرمائے گا، تم دنیا سے آئے ہو، بتاؤ تو تمہارے ایمان کا حال کیا ہے، بتاؤ تو تمہارے اعمال کا حال کیا ہے۔ وہ بندے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اے پروردگار عالم ہم تیرا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اے پروردگار عالم ہم نماز پڑھنے والے ہیں، ہم روزے رکھنے والے لوگ ہیں، ہم حج و زکوٰۃ کرنے والے لوگ ہیں۔ پروردگار عالم ارشاد فرمائے گا، نہیں نہیں، تم نے کلمہ پڑھا، تم نے نماز پڑھی، تم نے روزے رکھے، تم نے حج کیا، لیکن تم نے اس کے ساتھ ساتھ شرک بھی کیا، لہذا تمہارے ان نمازوں کو، تمہارے ان کلمہ پڑھنے کو، تمہارے ان روزوں کو، تمہارے ان حج کو، تمہاری ان قربانیوں کو دیکھا نہیں جائے گا، بلکہ تم نے شرک کیا ہے۔ تو وہ لوگ عرض کریں گے، اے پروردگار ہم نے تو کوئی اور معبود بنایا نہیں، ہم نے تو کسی بت کی پرستش کی نہیں، اے رب الجلال ہم نے تیرے علاوہ کسی اور کی پرستش کی ہی نہیں ہے، پھر ہم شرک کرنے والوں میں کیسے شمار کر لیے گئے؟ تو رب الجلال ارشاد فرمائے گا، تم نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا تھا، تیری خواہش نماز کے لیے نہ ہوتی، نماز چھوڑ کر دوسرے کاموں میں جاتا، تیری خواہش مجھ کو راضی کرنے کی نہ ہوتی، مجھ کو چھوڑ کر تو دوسری طرف جاتا، تیری خواہش میرے محبوب کے طریقے پر چلنے کی نہ ہوتی، کسی دنیاوی لیڈر یا کسی دنیاوی ہیرو کے پیچھے تو چلا جاتا اور میرے احکامات کو فراموش کر دیتا۔ تیرے دل میں ریا تھی، تو لوگوں کو دکھاتا تھا، دکھاوے کے لیے کرتا تھا، یہ تیرا کلمہ دکھاوے کے لیے، تیری نماز دکھاوے کے لیے، تیرا روزہ دکھاوے کے لیے، تیرا حج دکھاوے کے لیے، تیری زکوٰۃ دکھاوے کے لیے، تیری قربانی دکھاوے کے لیے، یہ تو نے دکھاوے کے لیے کیا، نام و نمود کے لیے کیا، تو میں نے دنیا میں تیرا نام کر دیا، میں نے دنیا میں تجھے مشہور کر دیا اور تو نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا، لہذا اب مجھ سے کیا لینے آیا ہے؟ اب میرے پاس تجھے کچھ نہیں ملے گا، اگر ملے گا میرے پاس تو تیرے لیے ایک ٹھکانہ ضرور ہے اور وہ ٹھکانہ ہے دوزخ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم اپنے آپ پر غور کریں، ہم اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ کہیں میں اپنی خواہشات کے پیچھے تو نہیں چل رہا ہوں، کہیں میں نے اپنے پروردگار کے فرامین کو فراموش تو نہیں کر دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، صحابہ کی زندگی ہمیں درس دیتی ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں
حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر. اے نوجوانوں، اے بوڑھوں، اے بچوں، سب کے لیے سبق ہے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ مکہ المکرمہ میں. اللہ اکبر. آپ بڑا خوبصورت لباس پہنا کرتے تھے، بڑے پیسے والے آپ تھے. اتنے پیسے والے آپ تھے کہ ہزاروں لاکھوں کا آپ کا لباس ہوا کرتا تھا. حسین و جمیل چمکدار لباس ہوا کرتا تھا. ان کے لباس کے چرچے مکہ المکرمہ کے گھر گھر میں تھے. اللہ اکبر. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ایسا تھا کہ ایک لباس ایک بار پہن لیتے تو دوبارہ اس لباس کی طرف نظر نہ فرماتے. اتنے خوبصورت، اتنے حسین و جمیل، اپنی خواہشات پر اتنا خرچ کرنے والے، اپنے آپ پر اتنا خرچ کرنے والے، لیکن جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، چہرے مصطفیٰ کو دیکھا. اللہ اکبر. وہ شخص جو کل تک اپنی خواہشات سے محبت کیا کرتا تھا، وہ شخص جو کل تک اپنی خواہشات کا غلام تھا، وہ شخص جو کل تک اپنی خواہشات کی پیروی کیا کرتا تھا، وہ شخص جو کل تک اپنے نفس کے پیچھے چلا کرتا تھا، لیکن آج وہ شخص ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت کیا کی، محبت مصطفیٰ دل میں بیٹھ گئی. اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چہرے مصطفیٰ کو دیکھا، دیکھ کر دل میں محبت جاگوزی ہوئی اور پچھلی زندگی سے توبہ کی اور دار اسلام میں داخل ہوئے. آپ نے ہجرت کی. ہجرت کے بعد جب آپ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے تو لوگوں نے پہچانا نہیں. وہ مصعب جس کے بدن کی خوشبو جب لوگ گلی سے وہ گزر جایا کرتے تھے نا، حضرت مصعب بن عمیر، اللہ اکبر، کئی گھنٹوں تک وہ خوشبو گلیوں میں رہا کرتی تھی. لوگ ان گلیوں سے گزرتے تو پہچان لیا کرتے تھے کہ ضرور مصعب بن عمیر اس گلی سے گزرے ہوں گے، ضرور مصعب بن عمیر اس گلی سے گئے ہوں گے. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامی، وہی مصعب بن عمیر ہیں. پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. کوئی پہچانا نہیں. ان کی خوشبو سے پہچان لیا جاتا تھا. چہرہ دیکھنا تو دور کی بات، کسی نے جانا نہیں. پھٹے کپڑے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، حال بے حال ہے. اللہ اکبر. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا، گلے سے لگایا، پیشانی کو چوما. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ کون غریب الوطن شخص ہے جس سے آپ اتنی محبت فرما رہے ہیں؟ اللہ اللہ. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھیں نم ہوئی اور ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا تم اسے جانتے نہیں؟ یہ وہی مکہ کا مصعب ہے. یہ وہی مکہ کا مصعب ہے کہ جس کی خوشبو کے ذریعے سے تم اسے پہچان لیا کرتے تھے، لیکن آج اس کے چہرے کو دیکھ کر بھی نہیں پہچان رہے ہیں. تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ حال ان کا کس طرح ہو گیا؟ تو ارشاد فرمایا کہ میری محبت نے اسے میرا دیوانہ اور میرے رب کا دیوانہ بنا دیا ہے، لہذا تمہیں اس کا حال پسند نہیں آ رہا ہے، لیکن حوریں انتظار کر رہی ہیں، فرشتے دعائیں کر رہے ہیں اور مصعب کی داڑھی کا بوسہ لے رہے ہیں، مصعب کی زلفوں کا بوسہ لے رہے ہیں. اللہ اکبر. مصعب کی خوبصورتی کے چرچے، آج تمہیں مصعب بظاہر تو بدصورت نظر آ رہا ہے، لیکن مصعب کی خوبصورتی کے چرچے آسمانوں میں ہیں. مصعب کی خوبصورتی کے چرچے حوروں میں ہیں، فرشتوں میں ہیں. تو پتہ چلا جو اپنی خواہشات کو محبت رسول کی بنا پر، اللہ کو راضی کرنے کی بنا پر قربان کر دیتا ہے، اپنے نفس کو مار دیتا ہے، تو پروردگار عالم کے نزدیک محبوب ہو جایا کرتا ہے. وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نزدیک محبوب ہو جایا کرتا ہے. لہذا عزیزان ملت اسلامیہ، دنیا چند روزہ ہے، مختصر سی زندگی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی آخرت کی زندگی کو اس مختصر سی زندگی میں کامیاب بنانا ہے. لہذا اپنی خواہشات کو مارو، پروردگار عالم کے فرامین پر عمل کرو. ایک بزرگ کی بات پیش کر کے اپنی گفتگو ختم کروں. عزیزان ملت اسلامیہ، بازاروں میں آپ بھی جاتے ہیں، ہم بھی جاتے ہیں، بھیڑ لگی ہوئی ہے، عورتیں آ رہی ہیں، مرد آ رہے ہیں، ہر کوئی اپنی اپنی
خواہش کے لباس خریدنے میں، اپنی اپنی خواہش کی چیزیں خریدنے میں، مال خریدنے میں لگا ہوا ہے، سامان خریدنے میں لگا ہوا ہے۔ آپ بھی جاتے ہیں، ہم بھی جاتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کا ہوش نہیں ہے۔ اس دکان کو تلاش کیا جاتا ہے جہاں مجھے جانا ہے، کوئی ہوش نہیں۔ اس درمیان میں اگر اذان ہو جائے تو ہم خریدنے میں لگے ہوئے، اذان ہوتی ہے ہو جائے، نماز سے ہم دور ہیں۔ ان خریدنے میں اگر کوئی حسین و جمیل لڑکی نظر آ جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اسے دیکھ کر پروردگار عالم کے احکام کو فراموش کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک دور تھا ایسے ہی بازار گرم تھا، لوگ خریدی میں مگن تھے۔ ایک دیوانے شخص پھٹے پرانے لباس میں، بال بکھرے ہوئے ہیں، بازار میں آنے والے لوگوں کو دیکھ کر زور زور سے زار و خطار رونے لگتے ہیں، آنسو بہ رہے ہیں، چیخ چیخ کر وہ رو رہے ہیں کہ ہائے افسوس ہائے افسوس ہائے افسوس۔ لوگوں میں سے ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا کہ دیوانے، لوگ تو اپنی اپنی چیزیں خریدنے میں لگے ہوئے ہیں، لوگ تو دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، لوگ تو دنیا کے مزے لے رہے ہیں، دیکھ تو صحیح بازار کتنا حسین ہے، کتنی رونقیں ہیں، اور تو اس بازار کو دیکھ کر اور اس بازار میں آنے والے لوگوں کو دیکھ کر تو زار و خطار ہو رہا ہے، آخر کیا وجہ ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ تو وہ شخص کہتے ہیں کہ آواز دینے والا آواز دے رہا ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، لیکن یہ لوگ کامیابی کی طرف نہیں جا رہے ہیں بلکہ دوزخ کی طرف جا رہے ہیں۔ آواز آ رہی ہے کوئی بخشش تلاش کرنے والا جس کی بخشش کی جائے، اللہ اکبر، منادی ندا دے رہا ہے، لیکن یہ دوزخ کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لوگ کہتے ہیں یہ دیوانہ ہو گیا ہے، لوگ تو اپنے کاروبار میں مگن ہے، لوگ تو خرید و فروخت میں مگن ہے اور یہ دیوانی والی باتیں کر رہا ہے، لہٰذا اس کو چھوڑو۔ کچھ دن گزر جانے کے بعد وہی شخص قبرستان میں پایا جاتا ہے، اور قبرستان میں اسی شخص کو قبروں کو دیکھ کر روتا ہوا لوگ دیکھتے ہیں۔ قبروں کو دیکھ کر وہی شخص بازار کے لوگوں کو دیکھ کر رو رہا تھا، اب قبروں کو دیکھ کر کے رو رہا ہے، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہی شخص اسے دیکھتا ہے اور آتا ہے اور کہتا ہے کہ کل تک بازار میں رو رہا تھا یہ دیوانے، آج قبرستان میں رو رہا ہے، کیا تیرا کوئی قریبی انتقال کر گیا ہے؟ کیا تیرا کوئی دوست انتقال کر گیا ہے جس کے غم میں تو رو رہا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے اس شخص نے کہا، اس دیوانے نے کہا کہ اے شخص، میں کل تک رو اس لیے رہا تھا کہ پروردگار عالم کا منادی آواز دے رہا ہے کوئی بخشش کا متلاشی جس کی بخشش کی جائے، ہے کوئی کامیابی کا متلاشی جسے کامیاب کیا جائے، ہے کوئی فلاح چاہنے والا جسے فلاح عطا کی جائے، لیکن لوگ اپنی خواہش نفس کے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ لیکن آج میں یہاں اس لیے رو رہا، کل اس لیے رو رہا تھا کہ وہ منادی کی آواز سن کر کے اپنے اعمال کو نہیں سدھار رہے تھے، اور آج میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ اکبر، وہی لوگ ہیں جنہیں کل میں دیکھ رہا تھا بازاروں میں، منادی آواز دے رہا تھا لیکن وہ لبیک نہیں کہہ رہے تھے، آج قبروں میں وہی لوگ ہیں، وہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑگڑا رہے ہیں، اے پروردگار عالم معاف فرما دے، اے پروردگار عالم عذاب کو دور فرما دے، اے پروردگار عالم بخش دے۔ لیکن وہی رب ذوالجلال کل جس کا منادی آواز دے رہا تھا ہے کوئی بخشش کا متلاشی، لیکن آج وہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اب بخشوں گا نہیں، اب عذاب تم پر مسلط کیا جا چکا ہے۔ بخشش کا ذریعہ، بخشش کا منادی تمہیں آواز دے رہا تھا، اس وقت تم نے نہ سنی، اب قبر میں جا کر تم چیختے رہو، چلاتے رہو، تمہاری ایک نہ سنی جائے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قبر میں جانے سے پہلے اپنی قبر کی تیاریاں کر لیجئے، آخرت کی تیاریاں کر لیجئے۔ پروردگار عالم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، رب تبارک و تعالیٰ کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کہیں کوئی غلطی و خطا ہوئی ہو میرا مولا معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔